تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ لوگوں کو رسم و رواج معلوم تھا، وہ ہتھیاروں کے بغیر باہر آ گئے، عورتیں اور بچے بھی نکل آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو حکم دیا کہ ہر گھر کے اندر جا کر دیکھیں کوئی آدمی اندر نہ رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر حکم دیا کہ کسی گھر میں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے، نہ کسی پر ہلکا سا بھی تشدد کیا جائے۔ مالک بن نویرہ کے قلعہ نما مکان میں خالد رضی اللہ عنہ خود گئے۔ وہاں سامان پڑا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کے رہنے والے کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے نکلے ہوں۔ بستی سے خالد رضی اللہ عنہ کو اتنا ہی پتا چلا کہ مالک بن نویرہ اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں، لیلا کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گیا تھا۔ جنہوں نے اسے جاتے دیکھا تھا انہوں نے سمت بتائی جدھر وہ گیا تھا۔ مالک گھوڑے پر اور لیلا اونٹ پر سوار تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ارد گرد کی بستیوں کو اپنے آدمی بھیج دیے اور کچھ آدمی اس سمت روانہ کیے جدھر بتایا گیا تھا کہ مالک گیا ہے۔ وہ صحرا تھا، اونٹ اور گھوڑے کے قدموں کے نشان بڑے صاف تھے۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کے آدمیوں کو ایک بستی میں لے گئے۔ یہ بنو تمیم کی ایک بستی تھی۔ اے بنو تمیم، خالد رضی اللہ عنہ کے آدمیوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا، مالک بن نویرہ کو اور بطاح کا کوئی اور آدمی جو یہاں چھپا ہوا ہو اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ اگر وہ ہماری تلاشی پر ملے تو اس بستی کو آگ لگا دی جائے گی۔ ذرا ہی دیر بعد مالک بن نویرہ لیلا کے ساتھ باہر آیا اور اپنے آپ کو خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ بنو یربو کے چند اور سرکردہ افراد بھی جو یہاں آ کر چھپ گئے تھے باہر آ گئے۔ ان سب کو مالک بن نویرہ کے ساتھ بطاح لے آئے۔ لیلا بھی ساتھ تھی۔ مالک بن نویرہ، خالد رضی اللہ عنہ نے مالک کو اپنے سامنے بلا کر پوچھا، کیا یہ غلط ہے کہ تم نے زکوٰۃ اور محصول مدینے کو بھیجنے کی بجائے لوگوں کو واپس کر دیے تھے؟ میں اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر نکلا تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرنا۔ مالک بن نویرہ نے جواب دیا، اور میں نے انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ اور زکوٰۃ ادا کرو، اور تم خود اس لیے روپوش ہو گئے تھے کہ تم اسلام سے منحرف ہو گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور تم منحرف ہی رہنا چاہتے ہو؟ تم نے اپنے شعروں میں لوگوں سے کہا تھا کہ وہ زکوٰۃ اور محصول ادا نہ کریں، اور تم نے انہیں کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے احکام کی تم خلاف ورزی کرو گے، جو تم نے کی۔ ہاں ولید کے بیٹے، مالک نے کہا، میں نے خلاف ورزی کی، لیکن میں اپنے قبیلے سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ خلاف ورزی نہ کریں، اور تم نے سجا کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو قتل کیا اور انہیں لوٹا، اور تم نے ان لوگوں کا قتل عام کیا جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مالک نے سر ہلا کر اس جرم کا اقرار کیا۔ کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ میں تجھے قتل کیوں نہ کروں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے خلیفہ نے تمہیں میرے قتل کا حکم نہیں دیا۔ مالک بن نویرہ نے کہا، خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہ اجڑی ہوئی بستیاں دیکھی تھیں جو مالک بن نویرہ اور سجا نے اجاڑی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کی بستی بطاح پر بلا وجہ چڑھائی نہیں کی تھی۔ انہیں تمام رپورٹیں ملتی رہی تھیں کہ اس شخص نے اس علاقے میں مسلمانوں کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا تھا۔ لے جاؤ اسے اور اس کے ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ روپوش تھے، اور انہیں قتل کر دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم دیا۔ انہیں جب لے گئے تو خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک بڑی ہی حسین عورت جس کا نام لیلا ہے اور جو مالک بن نویرہ کی بیوی ہے، اپنے خامند کی زندگی کی التجا لے کر آئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے آنے دو۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک سردار کے فرزند تھے۔ انہوں نے امیر گھرانے میں پرورش پائی تھی، اس لیے ان کے دل و دماغ میں وسعت تھی۔ وہ خوش ذوق، خوش طبع اور زندہ مزاج تھے۔ لیلا جب ان کے سامنے آئی تو خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا تو اپنے خامند کو موت سے بچانے آئی ہے؟ اس کے سوا میرا اور مقصد ہو ہی کیا سکتا ہے؟ لیلا نے کہا، اگر تو اس وقت اسے ان جرائم سے روک دیتی جب وہ سمجھتا تھا کہ ہر بستی پر اس کی حکمرانی ہے، تو آج تو بیوہ نہ ہوتی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا اس نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ اس کی تلوار نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک دن انصاف کا بھی آئے گا۔ میں اس کا ہاتھ نہیں روک سکی۔ لیلا نے کہا، اور تو میرا ہاتھ بھی نہیں روک سکتی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ میرا نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے لیلا کی التجا قبول نہ کی۔ لیلا ابھی خالد رضی اللہ عنہ کے پاس ہی تھی کہ اطلاع آئی کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں میں اور مدینہ میں ہلچل مچا دی۔ ہوا یوں کہ بطاح میں ہی خالد رضی اللہ عنہ نے لیلا کے ساتھ شادی کر لی۔ انصار مدینہ اس شادی پر بہت برہم ہوئے۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں کبھی کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اعتراض کرنے والے یہ کہتے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے لیلا کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے خامند مالک بن نویرہ کو قتل کیا ہے کہ لیلا کے ساتھ خود شادی کر لیں۔
لیکن خالد رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھی جس نے بستر مرگ پر کہا تھا کہ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی ہے جس پر جہاد کا زخم نہ آیا ہو۔ ان کا کردار اتنا کمزور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایک عورت کی خاطر اپنے رتبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حق میں بات کرنے والوں نے کہا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا تھا اور انہیں مدینہ بھیجنا تھا۔ رات بہت سرد تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ قیدی سردی سے ٹھٹر رہے ہوں گے۔ انہوں نے حکم دیا قیدیوں کو گرمی سے بچاؤ۔ عربی میں کہا کہ دافعوا اسراکم، یعنی قیدیوں کو گرمی سے بچاؤ۔ کنانہ کی زبان میں مدافع کا لفظ قتل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ قیدی جن آدمیوں کے پہرے میں تھے وہ کنانہ کے رہنے والے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کے جرائم کتنے سنگین ہیں، چنانچہ انہوں نے گرمی بچاؤ کو قتل کے معنوں میں لیا اور مالک اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ ان دو کے علاوہ اور بھی روایات مختلف تاریخوں میں آئی ہیں جو ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں۔ ان میں بعض خالد رضی اللہ عنہ کے حق میں جاتی ہیں، بعض خلاف۔ مخالفانہ روایات کے مصنفوں کے مذہبی فرقوں کو دیکھو تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایک ایک لفظ میں تعصب بھرا ہوا ہے اور وہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو رسوا کر رہے ہیں۔ تاریخ میں متضاد کہانیاں ملتی ہیں، لیکن کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ اس شادی پر لیلہ کا کیا رد عمل تھا۔ کیا لیلہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو مجبور ہو کر قبول کیا تھا، یا وہ خوش تھی کہ ایک عظیم سپہ سالار کی بیوی بن گئی ہے جس کی فتوحات کے چرچے سرزمین عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت کے جنگی رواج کے مطابق لیلہ مال غنیمت تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ اسے لونڈی بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ تاریخ میں ایسا اشارہ ملتا ہے جو خالد رضی اللہ عنہ کے حق میں جاتا ہے۔ وہ یوں ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے کسی کی یا اپنی لونڈی بنانے سے بچا لیا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ شہزادی لگتی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ لونڈیوں کی زندگیاں کیا ہوتی ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ لیلہ جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی ذہین اور دانا ہے۔ انہوں نے اس عورت کی صلاحیتوں کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ یہ خبر مدینہ بھی پہنچ گئی کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ خبر پہنچی بھی سیدھی خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور خبر پہنچانے والے ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے جو اس شادی پر ناراض ہو کر مدینہ چلے گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ انہوں نے کہا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، ان کے خلاف وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کسی زندہ آدمی کی بیوی کو ورغلا کر اپنی بیوی نہیں بنایا۔ ابو قتادہ انصاری خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہیں ایسے انداز سے لیلہ کی خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کی خبر سنائی جیسے خالد رضی اللہ عنہ عیاش انسان ہوں اور ان کی عیش پرستی ان کے فرائض پر اثر انداز ہو رہی ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، خالد کا جرم معمولی نہیں، وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ بنو یربو کے سردار مالک بن نویرہ کا قتل جائز تھا؟ مگر تم چاہتے کیا ہو عمر؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ خالد کی معزولی، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ صرف معزولی نہیں، خالد کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ عمر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اتنا مان لیتا ہوں کہ خالد سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ غلطی اتنی سنگین نہیں کہ اسے معزول بھی کیا جائے اور سزا بھی دی جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑے رہے۔ دراصل عمر رضی اللہ عنہ انتہا درجے کے انصاف پسند اور ڈسپلن کی پابندی میں بہت سخت تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالاروں میں کوئی غلط حرکت رواج پا جائے۔ نہیں عمر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کافروں پر مسلط کیا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ مطمئن نہ ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو مدینہ بلوا لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑی ہی مسافت طے کر کے بہت دنوں بعد مدینہ پہنچے اور سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گئے۔ انہوں نے اپنے امامے میں ایک تیر اڑس رکھا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں موجود تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ طیش میں آ گئے۔ وہ اٹھے، خالد رضی اللہ عنہ کے امامے سے تیر کھینچ کر نکالا اور اسے توڑ کر پھینک دیا۔ تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا، اور اس کی بیوہ کو اپنی بیوی بنا لیا ہے، تم سنگسار کر دینے کے قابل ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ ڈسپلن کے پابند تھے۔
वो चुप रहे। उन्होंने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के गुस्से को कबूल कर लिया। सो वो खामोशी से मस्जिद से निकल आए और खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ चले गए। उन्हें अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ही ने जवाब तलबी के लिए बुलाया था। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के कहने पर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मालिक बिन नवैरा के तमाम जराइम सुनाए और साबित किया कि वो मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों का दुश्मन था। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से बहुत खफा हुए और उन्हें तंबीह की कि आइंदा ऐसी कोई हरकत न करें जो दूसरे सालारों में गलत रिवाज का बाइस बने। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तिबरी और हैकल के मुताबिक फैसला सुनाया कि मफ्तूहा कबीले की किसी औरत के साथ शादी कर लेना और इद्दत का अरसा पूरा न करना अरबों के रिवाज के ऐन मुताबिक है। इस औरत को आखिर लौंडी बनना था। ये उसके आका की मर्जी है कि उसे लौंडी बनाए या उसे निकाह में ले ले। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने फैसले में कहा कि इस वक्त मुसलमान हर तरफ से खतरों में घिरे हुए हैं, कबीले बागी होते जा रहे हैं, अपने पास नफरी बहुत थोड़ी है। इन हालात में अगर कोई सालार दुश्मन के किसी सरदार को गलती से कत्ल करा देता है तो ये संगीन जुर्म नहीं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये कहकर ठंडा किया कि इस्लाम का एक बहुत बड़ा दुश्मन मुसैलमा बिन हनीफा ने नबुव्वत का दावा कर रखा है, जंगी ताकत बन गया है। उसके पास कमोबेश 40,000 नफरी का लश्कर है और अकरमा बिन अबू जहल उससे शिकस्त खा चुके हैं। अब सबकी नजरें खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ उठ रही हैं। अगर मुसैलमा को शिकस्त ना दी गई तो इस्लाम मदीने में ही रह जाएगा। इस कामयाबी के लिए सिर्फ खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु मौजू हैं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खामोश रहे, उन्हें भी इन खतरों का एहसास था। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया था कि फौरन बताह जाएं और वहां से यमामा पर चढ़ाई करके उस फितने को खत्म कर दें। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु एक बहुत ही बड़ी खतरनाक जंग लड़ने के लिए रवाना हो गए। दिसंबर 632 ईस्वी शवाल 11 हिजरी के तीसरे हफ्ते में खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन वलीद ने 13,000 मुजाहिदीन से मुर्तद्दीन के 40,000 से जायद लश्कर के खिलाफ यमामा के मुकाम पर वो जंग लड़ी जिसे इस्लाम की पहली खूनरेज जंग कहा जाता है। इस जंग का आखिरी मार्का एक वसी बाग हदीक़तुर रहमान में लड़ा गया था। वहाँ दोनों तरफ इस कदर जानी नुकसान हुआ था कि हदीक़तुर रहमान को लोग हदीक़तुल मौत यानी मौत का बाग कहने लगे। आज तक इसे हदीक़तुल मौत कहा जाता है। उस वक्त खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना में थे। उन्हें खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की उस शिकायत पर जवाब तलबी के लिए मदीना बुलाया था कि उन्होंने मालिक बिन नवैरा को कत्ल करा के उसकी बीवी लैला के साथ शादी कर ली थी। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन हालात को देखते हुए जिनमें इस्लाम घिर गया था, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के हक में फैसला दिया और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को वापस बताह जाने और यमामा के मुसैलमा कज़्ज़ाब के फितने को खत्म करने का हुक्म दिया था। मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुतालिक बताया जा चुका है कि उसने नबुव्वत का दावा कर रखा था। उसके पैरोकारों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसका लश्कर मुसलमानों के लिए खतरा बन गया था। उस वक्त तक मुसलमान एक ताकत बन चुके थे, लेकिन मुसैलमा की ताकत बढ़ती जा रही थी। ये मदीना के लिए भी खतरा था और इस्लाम के लिए भी। मदीना सल्तनत इस्लामिया का मरकज था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर बत्ताह में था। वहीं उन्होंने मालिक बिन नवैरा को सजाए मौत दी और उसकी बीवी लैला के साथ शादी की थी, लेकिन लैला वहीं थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु बत्ताह को रवाना हो गए। उन्हें मालूम था कि उनके पुराने साथी सालार अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु इसी इलाके में अपने लश्कर के साथ मौजूद हैं और मुसैलमा के खिलाफ मदद को पहुंचेंगे। अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबू जहल उन 11 सालारों में से थे जिन्हें खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुख्तलिफ इलाकों में मुर्तद और बागी कबाइल की सरकूबी के लिए भेजा था। दूसरे कबीले इतने ताकतवर नहीं थे जितना मुसैलमा का कबीला बनु हुनैफा था, इसलिए उस इलाके में अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा गया। उनके पीछे पीछे एक और सालार शर्जील रज़ी अल्लाह अन्हु बिन हसना को भेज दिया गया। खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने शर्जील रज़ी अल्लाह अन्हु को ये हुक्म दिया था कि वो अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु को मदद देंगे। अकरमा यमामा की तरफ जा रहे थे। ये 2-2.5 महीने पहले की बात है। उस वक्त खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु तुलैहा से नबरदाज़मा थे। उन्होंने तुलैहा को बहुत बुरी शिकस्त दी थी। ये खबर अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुंची तो वो जोश में आ गए। उन्होंने अभी किसी कबीले के खिलाफ जंगी कार्रवाई नहीं की थी। कुछ दिनों बाद अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु को खबर मिली कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सलमा के ताकतवर लश्कर को शिकस्त दी है। मौर्रिख लिखते हैं कि अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु पर इंसानी फितरत की एक कमजोरी गालिब आ गई। उन्होंने अपने साथी सालारों से कहा कि खालिद फतह पे फतह हासिल करते जा रहे हैं और इन्हें भी लड़ने का मौका भी नहीं मिला। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु और अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल करने से पहले के साथी और एक जैसे जंगजू और मैदान जंग के एक जैसे कायद थे। क्यों न हम ऐसी फतह हासिल करें जिसके सामने खालिद की तमाम फतुहात की अहमियत खत्म हो जाए। अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने मातहत सालारों से कहा, मुझे इत्तला मिल चुकी है कि शर्जील बिन हसना हमारी मदद को आ रहा है।
मालूम नहीं वो कब तक पहुंचे। मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता, मैं मुसैलमा पर हमला कर दूंगा। मुसैलमा मामूली अक्लो ज़हानत का आदमी नहीं था। उसे मालूम था कि मुसलमान उसकी नबूवत को बर्दाश्त नहीं कर रहे और किसी भी रोज इस्लामी लश्कर उस पर हमला कर देगा। उसने अपने इलाके के दिफा का बंदोबस्त कर रखा था, जिसमें देखभाल और जासूसी का इंतजाम भी शामिल था। अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु सोचे समझे बगैर बढ़ते गए और यमामा के करीब पहुंच गए। वो चूंकि जज्बात से मगलूब होकर जा रहे थे, इसलिए एहतियात न कर सके कि दुश्मन देख रहा होगा। उन्हें मुसैलमा के जासूसों ने देख लिया और मुसैलमा को इत्तला दी। एक और इलाके में जहां ऊंचे टीले और टीकरियां थीं, अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु को मुसैलमा के कुछ आदमी दिखाई दिए। अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन पर हमला कर दिया, मगर ये मुसैलमा का बिछाया हुआ जाल था। मुसैलमा ने वहां खासा लश्कर छुपा रखा था, जिसने दाएं बाएं से अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर पर हमला कर दिया। अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु इस गैर मुतवक्के सूरत हाल में संभल न सके। मुसैलमा के लश्कर ने उन्हें संभलने ही न दिया। अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ नामी गिरामी और तजर्बाकार सालार और कमानदार थे, लेकिन मैदान दुश्मन के हाथ था। उसने मुसलमानों की कोई चाल कामयाब न होने दी। अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु को नुकसान उठाकर पसपा होना पड़ा। अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी इस शिकस्त को छुपा नहीं सकते थे। छुपा लेते तो लश्कर में से कोई मदीना इत्तला भेज देता। चुनाचे अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ियल्लाहु अन्हु को लिख भेजा कि उन पर क्या गुजरी है। खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को सख्त गुस्सा आया। उन्होंने अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु को वाज़ेह हुक्म दिया था कि शर्जील रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतजार करें और अकेले मुसैलमा के सामने ना जाएं। मगर अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जल्दबाजी से काम लिया था। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु को जो तहरीरी पैगाम भेजा था, उसमें गुस्से का इजहार इस तरह किया था कि अकरमा को इब्ने जहल लिखने की बजाय इब्ने उम्मे अकरमा यानी अकरमा की माँ के बेटे लिखा। ये अरबों में रिवाज था कि किसी की तौहीन मकसूद होती तो उसके बाप के नाम की बजाय उसे उसकी माँ से मंसूब करते थे। खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखा, ए इब्ने उम्मे अकरमा, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम मदीना आओ। तुम आए तो यहाँ के लोगों में मायूसी फैलाओगे। मदीना से दूर रहो। तुम अब यमामा का इलाका छोड़ दो और हुज़ैफा के साथ जा मिलो और अहले ओमान से लड़ो। वहाँ से फारिग होकर अरजफा की मदद के लिए महरा चले जाना। उसके बाद यमन जाकर मुहाजिर बिन उमैया से जा मिलना। जब तक तुम सालारी के मयार पर पूरे नहीं उतरते, मुझे अपनी सूरत ना दिखाना। मैं तुमसे बात तक नहीं करूंगा। खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शर्जील को पैगाम भेजा कि वो जहाँ हैं वहीं रहें और जब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु आएं तो अपना लश्कर उनके साथ करके खुद उनके मातहत हो जाएं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बता दिया गया था कि शर्जील रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर भी उन्हें मिल रहा है। वो खुश हुए कि अब वो मुसैलमा का मुकाबला बेहतर तरीके से कर सकेंगे। उन्हें तवक्को थी कि शर्जील का लश्कर ताज़ा दम होगा, मगर ये लश्कर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को मिला तो वो ताज़ा दम नहीं था। इसमें कई मुजाहिदीन जख्मी थे। क्या हुआ शर्जील? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। निदामत के सिवा मेरे पास कोई जवाब नहीं। शर्जील रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने खलीफतुल मुस्लिमीन की हुक्मदूली की है। मेरे लिए हुक्म था कि अकरमा को मदद दूं, मगर मेरे पहुंचने से पहले अकरमा मुसैलमा के लश्कर से टक्कर लेकर पसपा हो चुका था। ये एक खब्त था जिसने मुझ पर भी गलबा पा लिया कि एक फतह तुम्हारे हिसाब में लिखी जाए। बारीक बीन और दूर अंदेश खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने तंजिया लहजे में शर्जील रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब पूरा करते हुए कहा, अकेले पत्थर की कोई ताकत नहीं होती शर्जील। पत्थर मिलकर चट्टान बना करते हैं। फिर इस चट्टान से जो टकराता है वो दूसरी बार टकराने के लिए जिंदा नहीं रहता। खुद गर्जी और जाती मफाद का अंजाम देख लिया तुमने। अकरमा जैसा तजर्बाकार सालार पिटकर जलील हो चुका है। मैं तुम पर करम करता हूँ कि खलीफा को तुम्हारी हिमाकत की खबर नहीं होने दूंगा। शर्जील रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हसना ने अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी गलत हरकत की थी। उसने भी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से बाजी ले जाने के लिए रास्ते में मुसैलमा के लश्कर से टक्कर ली और पसपा होना पड़ा था। मुसैलमा कज़्ज़ाब दरबार लगाए बैठा था। ठिंगने कद वाला ये बदसूरत इंसान मुकम्मल नबी बन चुका था। उसका कबीला बनु हनीफा तो उसे नबी मान ही चुका था। दूसरे कबीले के लोग जौक दर जौक उसकी बैयत के लिए आते और उसकी एक झलक देखने को बेताब रहते थे। लोगों ने उसकी कुव्वत और करामात देख ली थी। अब उसके पैरोकारों ने 2 मौजज़े और देख लिए थे। उन्होंने मुसलमानों के 2 नामवर सालारों को जरा जरा सी देर में मैदान से भगा दिया था। मजहबी और नजरियाती के लिहाज से तो मुसलमान रेशम की तरह नर्म थे, लेकिन मैदान जंग में वो फौलाद से ज्यादा सख्त और बिजलियों की तरह कहर बन जाते थे। जंगी लिहाज से मुसलमान दहशत बन गए थे। अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु और शर्जील रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी गलती और कजफहमी से शिकस्त खाई थी।
لیکن بنو حنیفہ نے انہیں اپنے کذاب نبی کے معجزوں اور کرامات کے کھاتے میں لکھ دیا۔ وہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کو مسیلمہ کے سوا کون شکست دے سکتا ہے۔ نہار الرجال، مسیلمہ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے دستے راست نہار الرجال سے کہا، اب ہمیں مدینہ کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کرنی چاہیے، مسلمانوں میں اب وہ دم خم نہیں رہا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نہار الرجال بن انفوا وہ شخص تھا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے تلے بیٹھ کر قرآن پڑھا اور مذہب پر عبور حاصل کیا تھا، اور اسے مبلغ بنا کر مسیلمہ کے علاقے میں بھیجا گیا تھا، مگر اس پر مسیلمہ کا جادو چل گیا۔ اس نے مسیلمہ کی نبوت کا پرچار شروع کر دیا۔ آیات قرآنی کو توڑ موڑ کر اس نے ان لوگوں کو بھی مسیلمہ کا پیروکار بنا دیا جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مسیلمہ نے اسے اپنا معتمد خاص بنا لیا تھا۔ یہ شراب اور نسوانی حسن کا جادو تھا۔ خود مسیلمہ جس کی شکل و صورت مکروہ سی تھی اور قد مضحکہ خیز تک گٹھنا تھا، عورتوں میں زیادہ مقبول تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اس میں ایک مخصوص کشش تھی۔ سجا جیسی عورت جو قلوپترا کی طرح جنگی قوت لے کر مسیلمہ کو تہہ تیغ کرنے آئی، صرف ایک ملاقات میں اس کی بیوی بن گئی تھی۔ یہ مسیلمہ کی جسمانی طاقت اور مقناطیسیت تھی، اب تو وہ بہت بڑی جنگی طاقت بن گیا تھا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ اور شرجیل رضی اللہ عنہ کو پسپا کر کے اس کے اپنے اور اس کے لشکر کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ وہ اب مدینہ پر چڑھائی کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ دربار میں بیٹھا نہار الرجال سے کہہ رہا تھا کہ مدینہ کی طرف کوچ کی تیاری کرنی چاہیے۔ نہار الرجال کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ مسیلمہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک جاسوس آیا ہے۔ مسیلمہ نے اسے فوراً اندر بلا لیا۔ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، جاسوس نے کہا، تعداد 10 اور 15 ہزار کے درمیان ہے۔ تم نے جب دیکھا تو یہ لشکر کہاں تھا؟ مسیلمہ نے پوچھا۔ وادی حنیفہ سے کچھ دور تھا، جاسوس نے کہا، اب اور آگے آ چکا ہوگا۔ ان بدبختوں کو موت وادی حنیفہ میں لے آئی ہے۔ مسیلمہ نے راؤنت سے کہا، انہیں معلوم نہیں کہ ان کا 10-15 ہزار کا لشکر میرے 40 ہزار شیروں کے ہاتھوں چیرا پھڑا جائے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، تمام درباری احترام کے لیے اٹھے۔ وہ نہار الرجال کو ساتھ لے کر دربار سے نکل گیا۔ اس نے اپنا گھوڑا تیار کرایا، نہار الرجال کو ساتھ لیا اور دونوں گھوڑے انہیں یمامہ سے دور لے گئے۔ وہ وادی حنیفہ کی طرف جا رہے تھے۔ اس وادی سے وہ زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ راستے میں مسیلمہ نے نہار الرجال سے کہا، میرے اس پھندے سے وہ واقف نہیں۔ نہار الرجال نے قہقہا لگایا اور کہا، آج محمد کا اسلام وادی حنیفہ میں دفن ہو جائے گا۔ وہ آدھا راستہ طے کر چکے تھے کہ آگے سے ایک گھڑ سوار گھوڑا سرپٹ دوڑاتا آ رہا تھا۔ مسیلمہ کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ یا نبی، گھوڑا سوار نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجاع بن مرارہ کو مسلمانوں نے قید کر لیا ہے۔ مجاع کو؟ مسیلمہ نے حیرت سے کہا، مجاع کو مسلمانوں نے؟ نہار الرجال نے ڈری ہوئی سی آواز میں کہا، مجاع کی ٹکر کا ہمارے پاس اور کوئی سالار نہیں۔ مسیلمہ نے کہا، مجاع کا قید ہو جانا ہمارے لیے اچھا شگون نہیں۔ مجاع بن مرارہ مسیلمہ کا بڑا ہی قابل اور دلیر سالار تھا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ سے ملتا جلتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لڑنے اور جنگی چالیں چلنے کی اہلیت صرف مجاع میں تھی۔ مجاع مسلمانوں کے ہاتھ اس طرح چڑھ گیا کہ اس کے کسی قریبی رشتہ دار کو بنی عامر اور بنی تمیم کے کچھ لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ مجاع نے مسیلمہ سے اجازت لی تھی کہ وہ لشکر کے 40 سوار ساتھ لے جا کر اپنے رشتہ دار کے قتل کا انتقام لے لے۔ مسیلمہ اپنے اتنے قابل سالار کو مایوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اسے اجازت دے دی۔ مجاع اپنے دشمن کی بستی میں گیا اور انتقام لے کر واپس آ رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جس علاقے کو وہ محفوظ سمجھتا تھا وہ اب محفوظ نہیں۔ اس نے اپنے سواروں کو ایک جگہ آرام کے لیے روک لیا۔ وہ سب اپنا فرض کامیابی سے پورا کرائے تھے۔ گھوڑوں کی زینے اتار کر وہ لیٹ گئے اور گہری نیند سو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر اسی طرف آ رہا تھا۔ الصبح اس لشکر کا ہراول دستہ وہاں پہنچا جہاں مجاع اپنے 40 سواروں کے ساتھ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ان سب کو مجاہدین نے جگایا، ان سے ہتھیار اور گھوڑے لے لیے اور انہیں حراست میں لے کر پیچھے خالد رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ مجاع مسیلمہ کا بڑا قیمتی سالار ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اسے بھی محض سوار یا سپاہی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے دراصل بڑا موٹا شکار پکڑا تھا۔ انہوں نے یہ تو بتا دیا تھا کہ وہ مسیلمہ کی فوج کے آدمی ہیں، لیکن مجاع کا رتبہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ کیا تم ہمارے مقابلے کے لیے آئے تھے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا۔ نہیں، ایک نے جواب دیا، ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ ہم بنی عامر اور بنی تمیم سے اپنے ایک خون کا بدلہ لینے گئے تھے۔ میں نے مان لیا، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تمہاری جان بخشی کر سکتا ہوں۔ اب میرے اس سوال کا جواب دو کہ تم کسے اللہ کا سچا رسول مانتے ہو اور کس پر ایمان رکھتے ہو؟ بے شک مسیلمہ اللہ کا سچا رسول ہے، ایک سوار نے جواب دیا۔ خدا کی قسم،
خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تم میری توہین کر دیتے تو میں تمہیں بخش دیتا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کو میں کس طرح برداشت کر سکتا ہوں؟ تم اپنے رسول کو مانو، ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں۔ مجاعہ نے کہا اصل بات بھی یہی ہے کہ مسیلمہ رسالت میں محمد کا برابر کا حصے دار ہے، ہم سب کا عقیدہ یہی ہے۔ سواروں نے کہا ایک نبی تم میں سے ہے، ایک نبی ہم میں سے ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تلوار کھینچی اور ایک ہی وار سے ایک سوار کا سر اڑا دیا اور حکم دیا کہ سب کو قتل کر ڈالو۔ خالد رضی اللہ عنہ کے آدمی آگے بڑھے اور مجاعہ کو پکڑ کر اس کا سر کاٹنے کے لیے جھکا دیا۔ اسے قتل کرنے والے کی تلوار ہوا میں بلند ہوئی۔ ہاتھ روک لو۔ قیدی سواروں میں سے ایک جس کا نام ساریہ بن عامر تھا چلایا اس آدمی کو زندہ رہنے دو، یہ تمہارے کام آ سکتا ہے۔ تب انکشاف ہوا کہ مجاعہ بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے ہے، لیکن یہ پھر بھی نہ بتایا گیا کہ یہ سالار بھی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ دور اندیش تھے۔ کسی قبیلے کا سردار بڑا قیمتی یرغمال ہوتا ہے، اسے کسی نہ کسی موقع پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ مجاعہ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈلوا کر اسے اپنے خیمے میں لے گئے اور اسے اپنی بیوی لیلا کے حوالے کر دیا، باقی سب کو قتل کرا دیا۔ مسیلمہ کے لیے مجاعہ کی گرفتاری کوئی معمولی نقصان نہیں تھا، لیکن وادی حنیفہ وہ پھندا تھا جو اس نقصان کو پورا کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مسیلمہ کے لشکر کی تعداد 40,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 13,000 تھی۔ مسیلمہ کے پاس گھڑ سوار اور شتر سوار دستے زیادہ تھے۔ بعض مورخوں نے مسیلمہ کے لشکر کی تعداد 30,000 لکھی ہے، بہرحال تعداد 40,000 سے زیادہ تھی، کم نہ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی ایک کمزوری تو یہ تھی کہ لشکر کی تعداد خطرناک حد تک کم تھی، دوسری کمزوری یہ کہ وہ اپنے مستقر سے بہت دور تھے جہاں کمک اور رسد کا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ انہیں صرف ایک سہولت تھی، اس علاقے میں پانی اور جانوروں کے لیے ہرے چارے کی کمی نہیں تھی، وہ زرخیز کھیتوں اور باغوں کا علاقہ تھا۔ مسیلمہ کو ہرے بھرے کھیتوں اور باغوں کا غم کھا رہا تھا۔ اس نے نہار الرجال سے کہا کہ وہ ایسے انداز سے لڑنا چاہتا ہے کہ مدینہ کا لشکر بستیوں کو، کھیتوں کو اور باغوں کو نہ اجاڑ سکے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ مسیلمہ کسی قسم کے تذبذب، اضطراب یا پریشانی میں مبتلا نہ تھا۔ وہ اس طرح سے بات کرتا تھا جیسے اسے اپنی فتح کا یقین ہو۔ وہ بڑی موزوں بنیادوں پر کھڑا بات کر رہا تھا۔ اس کا 40,000 کا لشکر برتر بھی تھا اور یہ سب مسیلمہ کے نام پر جانیں قربان کرنے والے لوگ تھے۔ مسیلمہ کی نبوت کا تحفظ ان سب کے لیے جنون بن چکا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ پھندے میں آنے والے سالار نہیں تھے۔ موتا میں وہ پھندے میں آ چکے تھے، یمامہ کے علاقوں سے وہ واقف نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال اور آگے کی زمین کا جائزہ لینے کے لیے ایک پارٹی بھیج دی تھی۔ رات کو اس پارٹی نے جو رپورٹ دی اس کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا رستہ بدل دیا تاکہ حنیفہ کی وادی کے اندر سے نہ گزرنا پڑے۔ وہ ذرا دور کا چکر کاٹ کر آگے نکل گئے۔ مسیلمہ نے بھی دیکھ بھال کا انتظام کر رکھا تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ مدینہ والے آگے نکل گئے ہیں تو اس نے اپنا لشکر بڑی تیزی سے اقربہ کے میدان میں منتقل کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی نظر اسی میدان پر تھی، لیکن دشمن پہلے پہنچ گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ دیکھ لی جو میدان سے بلند تھی۔ انہوں نے وہیں اپنا لشکر روک لیا، وہاں سے وہ مسیلمہ کے پڑاؤ کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ مسیلمہ نے اسی میدان کو بہتر اور موزوں سمجھا تھا۔ ایک تو اس نے اپنے لشکر کا تمام تر ساز و سامان اور مال و اسباب اپنی خیمہ گاہ سے پیچھے رکھا تھا، دوسرے یہ کہ کھیتیاں اور باغات بھی لشکر کے پیچھے تھے۔ ان سب کی وہ بڑی اچھی طرح سے حفاظت کر سکتا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ یہاں سے آگے یمامہ کو بڑھے تو وہ ان پر عقب سے حملہ کر دے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی اس صورت کو بھانپ چکے تھے کہ وہ یہاں سے آگے بڑھے تو مارے جائیں گے۔ مسیلمہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے دائیں حصے کی قیادت نہار الرجال کو دی، بائیں حصے کا سالار محکم بن طفیل تھا اور درمیان میں یعنی قلب میں وہ خود رہا۔ اس نے اپنے بیٹے کو جس کا نام شرجیل تھا کہا کہ وہ لشکر سے خطاب کرے۔ ایک شرجیل بن حسنہ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کا سالار تھا۔ مسیلمہ کے بیٹے کا نام بھی شرجیل تھا۔ شرجیل گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کے 3 حصوں کے سامنے باری باری جا کر کہا، اے بنو حنیفہ، آج اپنی آن اور اپنی آبرو پر مر مٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ خدا نے تمہارے نبی کو نبوت دی ہے، آج اپنی نبوت اور آبرو کی خاطر اس طرح لڑو کہ مسلمانوں کو پھر کبھی تمہارے سامنے آنے کی جرت نہ ہو۔ اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو دشمن تمہاری بیویوں، تمہاری بہنوں اور تمہاری بیٹیوں کو لونڈیاں بنا لے گا اور اس زمین پر ہی جو تمہاری زمین ہے ان کی آبرو لوٹے گا۔ کیا تم یہ منظر برداشت کر لو گے؟ مسیلمہ کے لشکر کو جیسے آگ لگ گئی ہو۔ وہ مسیلمہ کے نام کے نعرے لگانے لگے، گھوڑے کھر مار مار کر ہنہنانے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے کہ مسیلمہ کا لشکر ان پر فوراً حملہ کر دے گا۔ نفری کی افراد کے زور پر مسیلمہ کو حملہ کر دینا چاہیے تھا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ وہ جنگ کے فن میں مہارت رکھتا تھا۔
اس نے حملے میں پہل نہ کی۔ اس کا خیال تھا کہ پہلے خالد رضی اللہ عنہ حملہ کریں اور دفاع میں لڑا جائے، اور جب مسلمان تھک جائیں تو دائیں بائیں سے حملے کر کے انہیں ختم کر دیا جائے۔ اس دور کی تحریریں بتاتی ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ مسیلمہ کی چال نہ سمجھ سکے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ مرتدین کے آمنے سامنے کی جنگ اس طرح لڑی جائے کہ اسے اپنے دستوں کو ادھر ادھر کرنے کی مہلت نہ ملے اور وہ دفاعی لڑائی لڑتا رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو توقع تھی کہ 13,000 سے 40,000 کو اسی طریقے سے شکست دی جا سکتی ہے کہ اسے کوئی چال چلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ کو بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھائیں۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے جو دستے بھیجے تھے ان میں قرآن کے حافظ اور خوش الحان قاری بھی خاصی تعداد میں تھے۔ اس دور کے حافظ قرآن اور قاری ماہر تیغزن اور لڑنے والے بھی ہوتے تھے، وہ مسجدوں میں بیٹھے رہنے والے لوگ نہیں تھے۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ہر میدان میں اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو شکستیں دی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر میں عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی زید رضی اللہ عنہ بن خطاب اور ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بھی تھے جو جنگ احد میں ان تیروں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بنا دیا تھا۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور ایک خاتون ام عمارہ رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے کے ساتھ گئی تھی۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا جنگ احد میں باقاعدہ لڑی تھی۔ ان کے علاوہ وحشی نام کا حبشی رضی اللہ عنہ بھی خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، جن کی پھینکی ہوئی برچھی نشانے سے بال برابر ادھر ادھر نہیں ہوتی تھی۔ قبول اسلام سے پہلے جنگ احد میں اسی وحشی نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو برچھی پھینک کر شہید کیا تھا۔ مجاہدین کا لشکر تعداد میں تو کم تھا لیکن جوش جہاد اور جذبے کے لحاظ سے کمتر نہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خود بھی اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھایا اور قرآن کے حافظوں اور قاریوں سے کہا کہ وہ مجاہدین مدینہ کو آیات قرآنی سنا کر بتائیں کہ وہ گھروں سے اتنی دور کس مقصد کے لیے لڑنے آئے ہیں۔ قاری اپنی پراثر آوازوں میں لشکر کو وہ آیات سنانے لگے جن میں مسلمانوں کے لیے جہاد فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ رات بھر چلتا رہا۔ اللہ کے سوا اور کون تھا جو ان قلیل تعداد مجاہدین اسلام کی مدد کرتا؟ مورخین کے مطابق مجاہدین کے اس لشکر نے تمام رات عبادت اور دعاؤں میں گزار دی۔ دسمبر 632 عیسوی کے تیسرے ہفتے کی ایک صبح طلوع ہوئی تو خالد رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کے لشکر پر حملے کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ قلب کی قیادت انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی، ایک طرف ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف زید رضی اللہ عنہ بن خطاب تھے۔ مسلمان جس قہر اور غضب سے حملہ آور ہوئے اور جس بے جگری سے لڑے وہ دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ کو امید بن گئی کہ وہ مرتدین کے لشکر کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ خود خالد رضی اللہ عنہ سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، لیکن خاصا وقت گزر جانے کے بعد بھی مسیلمہ کا لشکر جہاں تھا وہیں رہا۔ بہت سے مجاہدین پہلے حملے میں ہی شہید ہو گئے۔ دن گزرتا جا رہا تھا، میدان جنگ کا قہر بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک شور تھا، چیخ و پکار تھی، کربناک آہ و بکا تھی جو زمین و آسمان کو ہلا رہی تھی۔ مسیلمہ کا لشکر گھوم پھر کر لڑ رہا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو گھیرے میں لے لے، اور مسلمانوں کا عزم یہ تھا کہ مرتدین کے اس لشکر کے قدم اکھاڑنے ہیں اور یمامہ پر قبضہ کرنا ہے۔ دونوں لشکر اپنی اپنی کوششوں میں ناکام ہو رہے تھے۔ اگر کامیاب تھا تو وہ مسیلمہ کا لشکر تھا۔ مسیلمہ بہت چالاک اور ہوشیار جنگی قائد تھا۔ وہ جائزہ لیتا رہا کہ مسلمان کب تھک کر چور ہوتے ہیں۔ آدھا دن گزر گیا، زمین خون سے لال ہوتی جا رہی تھی، زخمی انسان بھاگتے دوڑتے گھوڑوں تلے کچلے جا رہے تھے۔ مسلمان اس قدر بے جگری سے لڑنے کی وجہ سے کچھ جلدی تھک گئے۔ مسیلمہ نے بھانپ لیا، اس نے اپنے لشکر کے ایک تازہ دم حصے کو مسلمانوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ اس کے لشکر کا یہ حصہ طوفانی موج کی طرح آیا۔ مسیلمہ نے سب کو یقین دلا رکھا تھا کہ جو اس کی نبوت کی خاطر لڑتا ہوا مرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تھوڑی ہی دیر بعد محسوس کر لیا کہ ان کے لشکر پر دباؤ بہت تیز ہو گیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کوئی چال سوچ ہی رہے تھے کہ مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ آگے والے دستے تیزی سے پیچھے ہٹے، پیچھے والے ان سے زیادہ تیزی سے پسپا ہوئے۔ سالاروں نے بہت شور مچایا، لشکر کو پکارا، نعرے لگائے، لیکن مرتدین کا دباؤ ایسے قہر کی صورت اختیار کر گیا تھا جسے مسلمان برداشت نہ کر سکے اور ان میں بدنظمی پھیل گئی۔ دیکھا دیکھی مسلمان ایسی بری طرح پسپا ہوئے کہ اپنی خیمہ گاہ میں بھی نہ رکے اور دور پیچھے چلے گئے۔ مسیلمہ کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا۔ احد کے میدان میں بھی مسلمانوں نے اپنے لیے ایسی ہی صورتحال پیدا کر لی تھی اور ہزیمت اٹھائی تھی۔
یہ ان کی دوسری پسپائی تھی جو بھگدڑ کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ مسیلمہ کا لشکر جب مسلمانوں کی خیمہ گاہ تک پہنچا تو اس نے وہاں لوٹ مار شروع کر دی۔ وہاں انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سالار دوڑ دوڑ کر اپنے لشکر کو روکنے کے لیے چیخ چلا رہے تھے، لیکن مسلمان اپنی خیمہ گاہ سے خاصی دور جا کر رکے۔ مسیلمہ کے کچھ آدمیوں کو خالد رضی اللہ عنہ کا خیمہ مل گیا، وہ اس میں جا گھسے۔ وہاں انہیں زیادہ مال و دولت ملنے کی توقع تھی، لیکن اس خیمے میں انہیں دو اتنے قیمتی انسان مل گئے جن کی انہیں توقع نہیں تھی۔ ایک تو ان کا اپنا سردار اور سالار مجاع تھا جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ خالد رضی اللہ عنہ کی نئی بیوی لیلا ام تمیم تھی، جس کے حسن کے چرچے انہوں نے سن رکھے تھے لیکن اسے دیکھا کبھی نہیں تھا۔ مجاع کو تو انہوں نے پہچان لیا۔ لیلا کے متعلق انہیں مجاع نے بتایا کہ یہ کون ہے۔ بیک وقت 2-3 آدمی لیلا کی طرف لپکے، وہ اسے قتل کرنا یا اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ رک جاؤ، ان کے قیدی سردار مجاع نے حکم دیا، دشمن کے آدمیوں کے پیچھے جاؤ، ابھی عورتوں کے پیچھے پڑنے کا وقت نہیں۔ میں اب اس کا نہیں، یہ میری قیدی ہے۔ ان کے سردار کا حکم اتنا سخت تھا کہ وہ بڑی تیزی سے خیمے سے نکل گئے۔ انہیں اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ اپنے سردار کی بیڑیاں ہی توڑ جاتے۔ تم نے مجھے ان آدمیوں سے کیوں بچایا ہے؟ لیلا نے مجاع سے پوچھا۔ کیا تم مجھے اپنا مال غنیمت سمجھتے ہو؟ اگر تمہاری نیت یہی ہے تو کیا تمہیں یہ احساس نہیں کہ میں تمہیں قتل کر سکتی ہوں؟ تم نے میرے ساتھ جو اچھا سلوک قید کے دوران کیا ہے، میں اس کے صلے میں اپنی جان دے سکتا ہوں۔ مجاع نے کہا، خدا کی قسم میری بیڑیاں ٹوٹ کر تمہارے پاؤں میں پڑ جائیں تو بھی میں تمہیں مال غنیمت یا لونڈی نہیں سمجھوں گا۔ تم نے مجھے قیدی نہیں مہمان بنا کر رکھا ہے، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ لیلا نے کہا، یہ مسلمانوں کی روایت ہے کہ دشمن ان کے گھر چلا جائے تو وہ اسے معزز مہمان سمجھتے ہیں۔ اگر تم میرے گھر میں ہوتے تو میں تمہیں اور زیادہ آرام پہنچا سکتی تھی۔ لیلا، مجاع نے کہا، کیا تجھے ابھی احساس نہیں ہوا کہ تمہارا خداوند شکست کھا کر بھاگ گیا ہے اور تم میرے قبضے میں ہو؟ فتح اور شکست کا فیصلہ خدا کرے گا۔ لیلا نے جواب دیا، میرا خامند اس سے زیادہ سخت چوٹیں برداشت کر سکتا ہے۔ کم فہم خاتون، مجاع نے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا، کیا تجھے ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ خدا مسیلمہ کے ساتھ ہے جو اس کا سچا نبی ہے؟ محمد کی رسالت سچی ہوتی۔ مجاع، لیلا نے گرج کر اس کی بات وہیں ختم کر دی اور بولی، اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے خلاف کوئی بات کی تو مجھ پر تیرا قتل فرض ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا لشکر مجھے اس خیمہ گاہ میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے جہاں میرے دین کے دشمن لوٹ مار کر رہے ہیں، لیکن میرے دل پر ذرا سا بھی خوف نہیں۔ خوف اس لیے نہیں کہ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ مجاع خاموش رہا اور وہ کچھ دیر نظریں لیلا کے چہرے پر گاڑے رہا۔ باہر فاتح لشکر کا فاتحانہ غلغہ پاڑا تھا۔ وہ مسلمانوں کے خیموں کو پھاڑ پھاڑ کر ان کے ٹکڑے بکھیر رہے تھے۔ مجاع اور لیلا کو توقع تھی کہ ابھی مسیلمہ کے آدمی آئیں گے اور دونوں کو ساتھ لے جائیں گے، لیکن اچانک غلغہ پاڑا ختم ہو گیا اور لوٹ مار کرنے والے لوگ بھاگتے دوڑتے خیمہ گاہ سے نکل گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسیلمہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ فوراً واپس میدان اقربہ میں پہنچو، کیونکہ مسیلمہ نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان بڑی تیزی سے اکٹھے ہو کر منظم ہو رہے تھے۔ مسیلمہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، وہ مسلمانوں کی شجاعت اور ان کے جذبے سے مرعوب تھا۔ مجاع اور لیلا خیمے میں اکیلے رہ گئے۔ مجاع کے چہرے پر جو رونق آئی تھی وہ پھر بجھ گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں تھے۔ ضائع کرنے کے لیے ان کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں اور کمانداروں کو اکٹھا کیا اور انہیں اس پسپائی پر شرم دلائی۔ اتنے میں ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا آیا اور سالاروں وغیرہ کے اجتماع میں آ رکا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی زید رضی اللہ عنہ بن خطاب تھے۔ خدا کی قسم ابن ولید، زید رضی اللہ عنہ بن خطاب نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے جوشیلی آواز میں کہا، میں نے مسیلمہ کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے، میں نے نہار الرجال کو اپنے ہاتھوں قتل کیا ہے، یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ فتح ہماری ہوگی۔ نہار الرجال کا ہلاک ہونا مسیلمہ کے لیے کوئی معمولی نقصان نہیں تھا۔ بتایا جا چکا ہے کہ وہ مسیلمہ کا معتمد خاص، واحد مشیر اور صحیح معنوں میں دست راست تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سالاروں نے یہ خبر سنی تو ان کے چہروں پر تازہ حوصلوں کی سرخی آ گئی۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہمیں کس جرم کی سزا ملی ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے غصیلی آواز میں کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے لشکر میں دل پھٹ گئے تھے۔ لڑائی سے پہلے ہی ہمارے لشکر کے مہاجر کہنے لگے تھے کہ بہادری میں انصار اور بدو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انصار کہتے تھے کہ مسلمانوں میں ان جیسا بہادر کوئی نہیں، اور بدوؤں نے کہا کہ مکہ اور مدینہ کے لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہم میں مکہ کے مہاجر بھی ہیں، مدینہ کے انصار بھی ہیں، اور ارد گرد کے علاقوں سے آئے ہوئے بدو بھی۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے پر تانا زنی شروع کر دی تھی۔ اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، ایک سالار نے کہا۔ میرے پاس اس کا علاج ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ہم نے لشکر میں ان سب کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، مزید وقت ضائع کیے بغیر تم سب جاؤ اور مہاجرین کو الگ، انصار
को अलग और बद्दुओं को अलग कर लो। थोड़े से वक्त में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म की तामील हो गई। लश्कर 3 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। एक हिस्सा मुहाजिरों का, दूसरा अंसार का और तीसरा बद्दुओं का था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार उनके सामने जा खड़े हुए। अल्लाह के सिपाहियों, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी ही बुलंद आवाज में कहा, हमने मैदान में पीठ दिखाकर दुश्मन के लिए हंसी और तानाजनी का मौका पैदा कर दिया है। कौन कह सकता है कि तुम में से कौन बहादुरी से लड़ा और कौन सबसे पहले भाग उठा? मुहाजिरीन, अंसार या बद्दू? अब मैंने तुम्हें इसलिए अलग अलग कर दिया है कि दुश्मन पर फौरन जवाबी हमला करना है। अब देखेंगे कि तुम में से कौन कितना बहादुर है। बहादुरी और बुज़दिली का फैसला तानाजनी से नहीं किया जा सकता। मैदान में कुछ करके दिखाओ, लेकिन इत्तेहाद को हाथ से न जाने देना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें जिस बाहमी प्यार का सबक दिया था वो भूल न जाना। तुम में से कोई गिरोह दुश्मन के दबाव को बर्दाश्त न करते हुए पीछे हटे तो दूसरे गिरोह उसकी मदद को पहुंचे। हमें दुश्मन पर साबित करना है कि मुसैलमा झूठा नबी है। अगर हम शिकस्त खा गए तो ये झूठी नबूवत हम पर मुसल्लत हो जाएगी और हम मुसैलमा के गुलाम और हमारी औरतें मुर्तद्दीन की लौंडियां बन जाएंगी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के ये अल्फाज उन तीरों की तरह कारगर साबित हुए जो अपने निशाने से इधर उधर नहीं जाया करते। लश्कर में नया जोश और नया वलवला पैदा हो गया। उधर मुर्तद्दीन मुजाहिदीन की खैमागाह लूटकर और तबाह करके जा चुके थे। जी दोस्तों, तो आपने देखी आज ये बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो और आपको पसंद आई होगी और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।